السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم نماز میں تشہد کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کو دہرائیں گے۔ اس سے پہلے پارٹ نمبر 2 ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، تسبیح رکوع اور تسمیع اور تحمید اور تسبیح سجدہ دہرا چکے۔ تو تجوید کے مختصر ترین قواعد اور آسان ترین قواعد کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں گی اور اس کے بعد سپیس دے کر اس کو پڑھوں گی تاکہ آپ میرے پیچھے پڑھیں اور اچھی طرح آپ کو یہ ادائیگی کرنا آسان ہو جائے۔ التحیات، التحیات، التحیات۔ تا کو ہم باریک پڑھیں گے، ہی کی آواز حلق کے درمیانے حصے سے نکالنے کی کوشش کریں جتنی آپ کی آواز آسانی سے نکل آئے۔ اس کے بعد یا پہ ہم زور دیں گے، التحیات، التحیات۔ یا کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے کہ ہم اپنی مٹھی کو بند کریں گے اور اس کی ایک انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولیں گے۔ جتنی دیر اس انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنے میں لگے گی یہ ایک الف پڑھنے کی مقدار ہے۔ تو التحیات، تو کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ تا کے اوپر پیش ہے۔ ہم التحیاتو نہیں پڑھیں گے، التحیاتو نہیں پڑھیں گے، التحیاتو، التحیاتو۔ تو کو جلدی سے پڑھ لیں گے کیونکہ تا کے اوپر پیش ہے، اور کسی بھی زبر زیر پیش جو کہ حرکات کہلاتی ہیں ان کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ اگر ہم ان کو لمبا کریں گے تو یہ کفر کی غلطی بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو مدات ہیں ان کو چھوٹا نہیں پڑھنا، یہ وہ بھی کفر کی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ حرف قرآن پاک میں موجود تھے لیکن ہم نے نہیں پڑھا۔ اور اسی طرح اگر ہم زیر زبر پیش کو لمبا کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنی ادائیگی کے زیر زبر کی بجائے ان کے اندر ہم حروف ڈال دیتے ہیں، مدہ ڈال دیتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں اس جگہ موجود نہیں تھے، اور ہم نے اس کو اپنے ادا کرنے میں، لمبا کرنے میں ڈال دیا، اور یہ کفر کی غلطی کہلاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں بار بار آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہی ہوں کہ زیر زبر پیش کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، اور جو مدیں ہیں ان کو آپ نے چھوٹا نہیں پڑھنا۔ التحیات للہ، لام کو باریک پڑھیں گے، للہ، لا کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں، للہ، ہی کو لمبا نہیں کرنا، للہ، وس، فا کی دفعہ اپنے ہونٹوں کو پہلے گول کریں، وس، کیونکہ آگے ساتھ جو ہے وہ بھی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ والصلاة، والصلاة، والصلوات، والصلوات، وات، وا کی دفعہ پھر اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں اور تا کو باریک پڑھنا ہے اور تا کی پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ والصلوات والطیبات، والطیش، جب آپ تو پڑھنے لیں گے تو پھر آپ کو اس تو کو، جس کو آپ اردو میں توئے بولتے ہیں، عرب تجوید کی زبان میں اس کو تو بولا جاتا ہے، توئے نہیں بولا جاتا، توئے اردو کا حرف ہے۔ تو آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، والطیش، والطیشی، والطیشی،
با با کو آپ نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے. والطیبات اس کو والطیبات تو بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کو وقف بھی کر سکتے ہیں. والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام. اب یہاں پہ سین کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اور لا کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے. السلام نہیں، السلام نہیں، السلام مو. اور ہم نے اس کو منہ نہیں پڑھنا، میم پیش منہ، کیونکہ تجوید میں جو پیش ہے اس کی آواز او کی آتی ہے نہ کہ او کی. السلام او جو ہے وہ مجہول طریقہ ہے، وہ غلط طریقہ ہے. آپ نے اس کو پڑھنا ہے السلام. السلام علیکہ. علیکہ. عین کے لیے آپ نے اپنی زبان کو پیچھے حلق کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ کی عین ادا ہوگی. علیکہ. علیکہ نہیں، علیکہ غلط ہے. علیکہ. ایہا النبی. ایہا النبی. ایو کے اوپر آپ نے زور دے کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے. ہن. ہا کی دفعہ آپ نے حلق کے نیچے سے آواز نکالنے کی کوشش کرنی ہے جیسے سانس چڑھے کے ساتھ ہم آواز نکالتے ہیں. ایہا النبی. ایہا ہن جب آپ پہ نون پہ آئیں گے، نون کے اوپر شد ہے، وہاں پہ آپ نے ایک الف کی مقدار رکنا ہے. ایہا النبی. اس کو کہتے ہیں نون مشدد کا غنہ. تو آپ اس کے اوپر بے شک اس کو یاد نہ کریں کہ، لیکن اتنا دماغ میں ضرور رکھیں کہ جب بھی نون کے اوپر شاد آئے گی، میم کے اوپر شاد آئے گی، وہاں پہ آپ نے ایک الف کے مقدار رکنا ہے. ایہا النبی. نبی یو نہیں، نبی ورحمت اللہ. بعض لوگ اس کو رحمت اللہ پڑھتے ہیں، رہ نہیں پڑھنا. ورحمت اللہ. ورحمت اللہ. ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ اس پہ وقف کر سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، برکاتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن برکاتہ پہ وقف کر لیں تو زیادہ آپ کے لیے آسانی رہے گی. السلام. یہاں پہ بھی آپ نے السلام نہیں پڑھنا، السلام نہیں پڑھنا. السلام علینا وعلی. وا کو نہ لمبا نہیں کرنا، وا علانی. وا کے اوپر جو زبر ہے اس کو جلدی سے پڑھ لیں گے. علی. علی. علام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. وعلی عباد اللہ. عباد اللہ الصالحین. 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 اشہد. اشہد اللہ. اشہد ان لا نہیں پڑھنا، اس میں نون کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ اپنے سے پیچھے والے حرکت والے حرف جس کو متحرک حرف بولتے ہیں اس سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. آپ اس ٹرم کو چھوڑ دیں تو آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ جس حرف پہ شد آئے گی وہ اپنے سے پیچھے والا اس حرف کو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا جس کے اوپر کوئی بھی علامت ہے، زیر زبر پیش ہے، کچھ ہے، اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تو اب یہاں پر ہم نون جو ہے وہ چونکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم جو حمزہ کے اوپر زبر ہے اس کو لام کے تشدید کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اللہ. اس کو ان لا ہی نہیں پڑھے، ان نون کی آواز نہیں آئے گی. اللہ. اور اس کو ہم نے 4 حرف کی مقدار لمبا کرنا ہے. 4 انگلیاں کھولیں، لا کو لمبا کریں. لا الہ. لا الہ الا اللہ. الا اللہ. واشہد. واشہد نہیں، واشہد ان. اب اس کو انا نہیں پڑھنا، انا پڑھیں گے تو وہ آپ نے الف ڈال دیا. آپ نے اس کو پڑھنا ہے انا. انا. یہ نون میں ان کے اوپر شد ہے اور آپ نے صرف اس کو ایک الف کے جتنا رکنا ہے، اس کے اوپر لمبا نہیں کرنا. واشہد ان محمدن. محمدن. اب جو محمدن کی میم ہے اس کے اوپر شد ہے، وہاں پہ آپ نے ایک الف کی مقدار رکنا ہے. محمدن عبدہ. اب عین کو
آپ اپنی زبان کو پیچھے لے جائیں، حلق کی طرف، آئین ادا ہوگا، اور اس کے بعد با جو ہے اس کو اوپر جزم آ گیا ہے، آپ دیکھیں گے چھوٹی سی جزم ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنی آواز جو ہے وہ دوبارہ ایسے گلے میں لے کے آنی ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں تجوید کی زبان میں قلقلہ کرنا۔ تو آپ نے اس کو ابدو نہیں پڑھنا، اب پڑھنا ہے، اب دو ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ آپ نے ایک الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک انگلی کھولیں درمیانی رفتار سے اپنی مٹھی کی، آپ کا اتنی دیر میں یہ ساتھ ایک ہو پڑھے، عبدہ ورسولہ۔ اب میں اسپیس دے کر پڑھتی ہوں تو آپ میرے پیچھے اس کو دہرائیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ تھا ہمارا تشہد۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین حنیف کے ساتھ جڑنے کی، اپنے کلام مبین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرما دے، اور جتنی ہم اس کے دین کے لیے وقت نکالیں گے، کوشش کریں گے، یہ ہمارا وقت ضائع نہیں جائے گا، یہ ہماری کوشش انشاءاللہ ہمارے اعمال نامے میں ثواب کا باعث لکھی جائے گی۔ اور اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ کریم تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آسان فرما دے، اور خود پڑھ کر آسانی سے اور پھر دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے ذمے تبلیغ فرض ہے، جتنی جتنی اس کے اندر ایبلٹی ہے، جتنی جتنی اس کے اندر قابلیت ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم خود جتنا دین کا علم سیکھ سکیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔